جی السلام علیکم ناظرین، کچھ دن پہلے میں نے جب بجٹ پہ ایک تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ وہ لوگ جن کے پاس پلاٹس ہیں اور ان کے لیے حکومت نے 300 ارب روپے مختص کر دیے ہیں اس بجٹ میں کہ ان کو بہت نامنل سی قسط جو وہ آسانی سے افورڈ کر سکیں گے اس قسط پر ان کو گھر بنانے کے لیے قرضے دیے جا رہے ہیں، یعنی اپنی چھت اپنا گھر سکیم۔ وہ جو سکیم تھی اس کے تحت 300 ارب روپے کے قرضے مختص کر دیے گئے تھے۔ جب میں نے یہ آپ کے ساتھ شیئر کی تو کچھ لوگوں کے کمنٹس آئے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو وہ لوگ تھے کہ چلو جن کے پاس پلاٹس تھے تو ان کو حکومت نے یہ قرضے 300 ارب روپے کی کثیر اتنی بڑی رقم ان کے لیے مختص کر دی ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ لیکن ان لوگوں کا بھی تو کچھ سوچیں کہ جن کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں، جن کے پاس اپنا پلاٹ لینے کی بھی ہمت نہیں ہے، ان کی آمدنی اتنی قلیل ہے، تو حکومت کیا ان کے لیے بھی کچھ کرے گی؟ تو سوال تو بڑا ویلڈ تھا۔ تو آج کے اس ویلاگ میں ان سب لوگوں کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے، میرے بزرگوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری آپ کو میں دے رہا ہوں کہ پنجاب کے 19 اضلاع کے 23 شہر چن لیے گئے ہیں اور وہاں پر درخواستیں طلب کی گئیں۔ اور کتنے لوگوں نے درخواستیں دی جی؟ 3,57,905 لوگوں نے درخواستیں دے دی۔ کس کے لیے دی؟ اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کے لیے۔ وہ تھی اپنی چھت اپنا گھر، یہ ہے اپنی زمین اپنا گھر۔ یعنی اگر آپ کے پاس پلاٹ نہیں ہے، آپ بے زمین ہیں، آپ کے پاس انکم بھی آپ کی کم ہے، تو آپ اس کے لیے اہل ہیں، آپ اپلائی کریں۔ اور 3,57,905 لوگوں نے اپلائی کیا، اور اس میں سے جو پہلا قدم ہے نا وہ اٹھا لیا گیا ہے، بیلٹنگ ہو گئی ہے، اور 2,000 لوگوں کو مبارکباد ہو، ان کو حکومت کی جانب سے ان شہروں میں پلاٹ دے دیے جا رہے ہیں۔ اور اس میں سے 1422 لوگوں کو الاٹمنٹ لیٹر بھی ایشو ہو گئے ہیں، باقیوں کو تو تھوڑے سے رہ گئے ہیں، باقیوں کو بھی ہو جائیں گے۔ اور پہلا قدم میں مشکل ہوتا ہے، اگلے مرحلے میں اور بڑی تعداد آئے گی، اس سے اگلے مرحلے میں اور بڑی تعداد آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ بہت زیادہ لوگوں کو، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، جن کے پاس اپنا پلاٹ لینے کی بھی ہمت نہیں تھی، ان کی سنی گئی ہے، اللہ نے کرم فرما دیا ہے۔ اس کے لیے وسیلہ بنایا گورنمنٹ آف پنجاب کو، پلاٹ ان کو دیں گے تاکہ کل کو یہ اس پہ لون لے سکیں، اپنا گھر بنا لیں، تھوڑی سی قسط ہوئے گی، اور وہ قسط جو ہے ان کی، وہ اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، اس میں ساتھ ساتھ اس کے مطابق ان کو ایڈجسٹ کی جائے گی، اور وہ اپنی قسط ادا کر دیں گے اور اپنے گھر کے مالک بن جائیں گے۔ ابھی بھی تو جو کرایہ دے رہے ہیں اس کرائے سے کم مقدار ہے، کم اماؤنٹ ہے اس قسط کی، جس میں یہ لوگ اپنے گھر کے مالک بن جائیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری، کتنی بڑی! ان لوگوں سے پوچھئے جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں۔ میں بہت عرصہ کرائے کے گھر میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے، ایسے لگتا تھا کہ مہینہ جو ہے شاید کو 15-20 دنوں میں ہی ختم ہو جاتا، ساتھ ہی کرایہ دینا پڑ جاتا۔ اور پھر کرائے، اور جو مالک مکان ہوتے تھے ان کے رویے، پھر وہ سارے خواب جو آپ کے اپنے گھر کے بارے میں ہوتے ہیں، وہ کرائے گھر میں تو وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ پھر بار بار شفٹنگ۔ اللہ پاک نے جب اپنا گھر جن کو عطا کر دیا ہے، وہ اس نعمت کو جانتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی خوشی کا احساس ہوتا ہے، ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اب تو اپنی چھت ہے، اب اپنا گھر ہے، تو وہ بہت بڑی ٹینشن میں سے انسان نکل جاتا ہے۔ اللہ پاک اجر دے حکومت پنجاب کو، مریم نواز شریف صاحبہ کو، جو لوگوں کے لیے یہ سوچ رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، بہت اچھا ہے۔
اس کا بس دائرہ پھیلا دیں. یہ 2000 لوگ ہیں، یہ 2 لاکھ لوگوں تک لے جائیں، اور وسائل اللہ عطا کرے گا، اور اس کو پھیلائیں، 2 کروڑ لوگوں تک پھیلائیں. بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کی تعداد کم ہوتی چلی جائے، ان کی انکم اتنی بڑھ جائے کہ وہ کم آمدنی والے ہی نہ رہیں. ایسے روزگار کے وسائل پیدا ہونے چاہیے، ایسی فیکٹریاں لگنی چاہیے، ایسے کاروبار ہونے چاہیے، ایسی ان کے لیے حکومت کوئی فیسیلیٹیشن کر دے کہ وہ کم آمدنی والے نہ رہیں. اگر وہ کرائے پہ بھی رہ رہے ہوں تو انہیں کرایہ دینا نہ دکھے، ایسا انتظام ہونا چاہیے. تو یہ میری اس پلیٹ فارم سے حکومت کو درخواست ہے کہ اس کے بارے میں ہمدردانہ غور کریں، انڈسٹریل ایکٹیویٹیز بڑھائیں. سرکار تو جو نوکری دیتی ہے سو دیتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر جب چلے گا تو 80% روزگار تو پرائیویٹ سیکٹر دیتا ہے. تو یہاں پہ پھر نوکریاں پیدا ہوئیں گی اور خوشحالی آئے گی. اور اس میں یہ جو آپ کے 2 پروگرام ہیں حکومت پنجاب کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک وہ جو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام 300 ارب روپے اس کے لیے جو آپ نے مختص کی ہے، اور جو یہ والا ہے اپنی زمین اپنا گھر پروگرام. یہ 2 پروگرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری انڈسٹری کے لیے ایک گروتھ انجن کا باعث بننا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کیسے. ان کو آپ ان 2 پروگراموں کو آپ ٹرین کے انجن سمجھ لیں. جنہوں نے پیچھے والی جو ڈبے ہیں ان کو آپ اکانومی سمجھ لیں، روزگار سمجھ لیں. ان کو ان 2 پروگراموں نے کھینچنا ہے. وہ کیسے کھینچیں گے کہ یہ گھر ہے، یہ گھر جب بنے گا تو اس میں 125 سے زیادہ انڈسٹریز جو ہے وہ اس گھر کے لیے چیزیں بناتی ہیں. یہ نہیں کہ اگر ٹوٹیاں بنانے والے کوئی 200 یونٹ ہیں تو وہ ہم 200 کو ہی سمجھ لیں کہ شاید وہی ہیں. نہیں، 200 کو آپ ایک انڈسٹری سمجھیں گے. بجلی کی تاریں بنانے والے کتنے کارخانے ہیں، پنکھے بنانے والے کتنے کارخانے ہیں، جو اس کے سیوریج کے پائپ بنانے ہیں ان کے کتنے کارخانے ہیں، جو سیمنٹ بنانا ہے جس نے اینٹیں لگانی ہیں وہ کتنے پٹھے ہیں، جس نے سوئچ بورڈز بنانے ہیں، جس نے اس کی ٹائلیں بنانی ہیں، جس نے لائٹیں بنانی ہیں، جس نے پنکھے بنانے ہیں، جس نے فریجیں بنانی ہیں. یہ سارا کچھ اس گھر کے لیے ضرورت ہے. لکڑی کا کام جس نے کرنا ہے، کتنے محکمے، کتنی فیکٹریاں چلیں گی. تو یہ جو 2 شعبے جب چلتے ہیں نا تو یہ اپنے ساتھ 125 انڈسٹری کو نیا خون دے دیتے ہیں، ان کو ایسا پٹرول ڈال دیتے ہیں ان میں کہ وہ چل پڑتے ہیں. تو یہ کام ہوتا ہے اس طرح کی بڑی اسکیموں کا. ان کو صرف ایک اینگل سے نہ دیکھیں کہ سماجی اینگل سے آپ نے دیکھ لیا کہ جی اس کو یہ خوشی ہے کہ میرا اپنا گھر ہے، مالکانہ حقوق کا ایک اپنا ایک سکون ہے، ایک تحفظ کا احساس ہے، معاشرے میں عزت ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہے، وہاں پہ ایک سماجی مرتبہ ہے. یہ ضرور، نو ڈاؤٹ، میں اسے انکار نہیں کرتا، بہت بڑا اس سے ریلیف ملتا ہے انسان کو. لیکن اس سے انڈسٹری نہیں چلتی. انڈسٹری چلتی ہے اس طرح کے کنکریٹ پروگرام سے. یہ جو 2 آپ کو میں نے بتائے ہیں. اس کے علاوہ پھر جو حکومت نے کئی 100 ارب کے بلکہ ہزاروں ارب روپے کے جو منصوبے شروع کیے ہیں، جس میں مختلف جگہوں پہ انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں، جس میں مختلف جگہوں پہ باقی پروگرامز ہیں، سڑکیں ہیں، کینسر ہاسپٹلز ہیں، بچوں کے ہاسپٹلز ہیں، جو میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا. بجٹ والا پروگرام تھا، وہ دیکھ لیجئے گا، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ سارے پروگرامز مل کے بھی تو اس انڈسٹری کو چلائیں گے نا. ادھر روزگار کے مواقع بھی آئیں گے، اس کی سیل بڑھے گی تو ادھر لیبر کی ضرورت پڑے گی، افسروں کی ضرورت پڑے گی، سپروائزر کی ضرورت پڑے گی، انجینئر کی ضرورت پڑے گی، اکاؤنٹس والوں کی ضرورت پڑے گی، آئی ٹی والوں کی ضرورت پڑے گی، سیلز والوں کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی. تو یہ سارے کام ہونے ہیں اور وہ چلے گا انشاءاللہ. سال یہ بھی چلے گا. اور یہ دائرہ جو ہے اس کو حکومت پنجاب سے میری درخواست ہے کہ اس کو اور بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پلاٹ تقسیم کیے جائیں. جتنی سرکاری اراضی ہے اس کو ڈھونڈیں ان کے لیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے
ان کو دیں، اور ساتھ جو ہے گھر بنانے کے لیے ان کو امداد بھی دیں، اور ساتھ تاکہ انڈسٹری چلے ایسی اسکیمیں دیں کہ ان کو روزگار بھی ملے۔ جب آپ کی انکم بڑھ جاتی ہے نا تو آپ کو مہنگائی کم لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کبھی مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے، مہنگائی تبھی کم ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی انکم بڑھاتے ہیں۔ تو انکم بڑھانے کے لیے میرا مشورہ ہمیشہ سے آپ کو یہ ہے کہ آپ نوکری کے بجائے اپنا کاروبار کر لیں، وہ چاہے چھوٹا ہو لیکن اپنا کاروبار کریں۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر نوکری بھی تو کچھ لوگوں نے کرنی ہے، وہ بھی کریں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ باہر بھی 1 لاکھ لوگ جائیں گے، وہاں سے بھی پیسے آئیں گے، یا وہ بھی 1 لاکھ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی نا، یہاں پہ بھی ملیں گی، باہر بھی ملیں گی، لیکن اپنے کاروبار کو بھی سوچیں، اس پہ توجہ دیں، اپنی انکم بڑھائیں۔ پہلے اگر گھر کا 1 فرد کما رہا ہے تو 2 کوشش کریں، 2 کما رہے ہیں تو 3 کوشش کریں۔ اسی سے ہی مل کے ہی سارے مل کے زور لگائیں گے تو جلدی اس میں سے باہر نکل آئیں گے۔ اس کے ساتھ آج کے اس ویڈیو اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔